اسلامی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج چودھری غلام حسین صاحب ان کی فیملی کے اندر ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شامل نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن انجوم میرے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایف بی آر نے کوئی 1000 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ 6-7 ارب کی یہ ایک ٹرانزیکشن بنتی تھی، اور پر گاڑی بعد میں پتہ چلا کوئی 3-4 لاکھ کو آگا پیچھا ہو رہا تھا۔ سینٹر فیصل واڈا صاحب نے یہ ایشو ریز کیا، اس کو فلیگ کیا، خبریں آئیں، اور خبریں آنے کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تاحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ معاملہ ابھی جو ہے جوں کا توں ہے، اور وہ جو گاڑیوں کی خریداری تھی اس کو روک دیا گیا ہے تب وقت کہ تمام جو ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے تھے سینٹر فیصل واڈا صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر سیر حاصل کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ لیکن آج سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے، جو کہ سینٹر کی قائمہ کمیٹی بحری امور کے چیئرمین بھی ہیں، ایک اجلاس کی صدارت کی انہوں نے، اور ایک نیا سکینڈل وہاں پہ پھوڑ دیا۔ اور فیصل واڈا صاحب آج کل جو سکینڈل پھوڑ رہے ہیں وہ کہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے، وہ سیدھے ارب ہا سکینڈلز ہیں، ارب ہا روپے کے، اور ظاہر ہے یہ پبلک منی ہے، نیشنل کٹی کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ سینٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہیں، بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ فیصل واڈا صاحب نے آج کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے وہاں پہ حاضرین کو یہ بتایا کہ کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ جو زمین ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے بنتی ہے، اس کو جناب اعلیٰ 5 ارب روپے میں دے دیا گیا ہے، وہ بھی ادھار میں، ڈیفر پیمنٹ میں۔ ناظرین، ہم نے تو سنا تھا بچپن سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھار بند ہے، ادھار اگلی دکان سے جو ہے، ادھار جو ہے دوستی کی سب سے بڑی دشمن ہے، لہٰذا ادھار ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے کام ادھار بھی ہوتے ہیں۔ باقی فیصل واڈا صاحب کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، یہ جو ارب ہیں کیا یہ کسی کو نظر نہیں آتے؟ مطلب کجا 5 ارب، کجا 60 ارب روپیہ، 55 ارب روپے کی سیدھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اپنی جیب گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو اگین سر، ایک تو وہ جو وہ جو تھا ایف بی آر کا معاملہ تھا، وہ بھی سینٹ کی کمیٹی کے اندر، فائنانس کمیٹی میں آپ نے ہائی لائٹ کیا، تو وہ گڈ انیشیٹو، اللہ کرے اس کے اوپر جو ایونچولی جب اس کی ٹرانزیکشن ہو تو وہ پراپر طریقے سے ہو۔ یہ اصل معاملہ ہے کیا، کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کا تھوڑا سا سارے کا سارا احاطہ کریں، کیونکہ ایونچولی اب جب ہم سٹوری کوئی بھی کرتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ جو پیسہ یہ نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے کسی کا منافع ہو رہا ہے، تو یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے، کس کی جیب میں جا رہا ہے، اور کس کی غلطی ہے، کس کو سزا ملنی چاہیے؟ بہت شکریہ گومن صاحب۔ دیکھ گومن صاحب، ہم تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈائریکشن آ گئی بہت عرصے کے بعد، چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ سیاست بعد میں، پاکستان پہلے، اور کیونکہ وہ بھی سب چیزیں چھوڑ کے پاکستان کے لیے ٹیم ممبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اب سیاست اگر میری ہوتی تو میں تو رگڑ کے رکھ دیتا، کہ میرے لیے سیاست اب ریلیونٹ نہیں ہے، سیاست ریلیونٹ رہی بھی نہیں ہے میرے لیے پاکستان ریلیونٹ ہے، اور پاکستان میں آپ اپنی خدمت کر رہے ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھ کے، یہ اپنی خدمت کر رہا ہے، میں اپنی کر رہا ہوں، کوئی کم کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، تو ہمیں پاکستان کو امفسائز کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس پہ کلیئر کیا کہ اس موجودہ ایشو کے اندر جو کیسر شیخ صاحب ہیں، نون لیگ کے فیڈرل منسٹر، ان کا اس سے کوئی لین دین کا ان کا میں بیان دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم تحقیق کریں گے، میرے پاس انہوں نے کہا جی فی الوقت تو ایسی کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، اوکے، ان کے سمیت، اور وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیوروکریسی وہاں پہ تھی، ٹھیک، بیوروکریسی تھی، سیکرٹری اچھا آدمی ہے، وہ بھی اس میں انوالو نہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انفارمیشن ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے تو یہ کلیئر کیا، سیاست ہوتی تو میں الزامات کی بوچھاڑ کر دیتا کہ کیسر شیخ صاحب یا سیکرٹری کا تو اس پہ کوئی تعلق لین دین میں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اٹس بیانڈ ہم، ان کی کیپیسٹی سے باہر ہے یہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ 10 لاکھ روپے ایکڑ پہ ڈیفرڈ پیمنٹ بعد میں دی جائے گی، یہ زمین الاٹ ہوئی، اس کی آفیشیل ویلیو پورٹ قاسم کے حساب سے 4 کروڑ روپے ایکڑ، 10 لاکھ روپے ایکڑ اور 4 کروڑ روپے ایکڑ، اس کی مارکیٹ ویلیو ہے 10 کروڑ روپے ایکڑ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 50-60 ارب روپے کی زمین ہے جو 4-5 ارب روپے میں جائے گی جب وہ پیمنٹ ہوگی۔ یہ 10 سال سے پہلے کیس چلایا گیا، پھر اس کے اندر کوئی جوڈیشری کا لکونہ نکالا گیا، اس لکونے میں جوڈیشری نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کر دیں، اور اس کے دوران یہ سب اندر خانے، کہانی پوری مک گئی۔ آج ایک یہ ایشو تھا، ایک $330 ملین
پاکستان کی حکومت کے پاس ڈریجنگ کے اکاؤنٹ میں تھے اس کو روپیز میں کنورٹ کر دیا. کب کیا گیا؟ یہ پی ٹی آئی کے اعتبار سے شروع ہوا. تو اگر آپ اس سے کمپیئر کریں اور اس کو کنٹینیو رکھا تو اگر اس وقت 150 روپے کا ڈالر تھا اور آج 300 روپے کا ڈالر ہے تو 700 ملین ڈالر ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے, جو ایکچولی اب آپ کے پاس 130 ملین کے بجائے وہ 150 ملین روپیز رہ گئے. اگر یہ 330 ملین ہے یا 130 ملین ہے؟ 330 ملین ڈالرز کو کرمنلی ڈالرز میں رکھنا چاہیے تھا, پی کار میں کنورٹ کیا گیا. کنورٹ کرنے کے بعد اس وقت $5 پہ ڈریجنگ ہونی تھی, آج $15 میں ڈریجنگ کرنے جا رہے ہیں. وہ پروپوزل بھی ان کے پاس ہے, میرے پاس ہے, ان کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا, لیکن میرے پاس سارا ہوم ورک پورا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک آپ کو زمین کا نقصان, یہ ابھی ایک ہے, ابھی ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میری ٹائم کی وزارت پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرضہ ختم کر سکتی ہے ان ڈالرز. یہ اتنی بڑی وزارت ہے. تو سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ اس کو فریز کیا جائے, جو اس میں کورٹ کچہری کرے گا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے, اس کو ہمیں آتا ہے اس کو بھی سنبھالنا. جو انکروچمنٹ ہے وہ بھی ہم خالی کرا کے اسی سال دیں گے. میں نے کہا میں آپ کو کر کے دوں گا, آپ کریڈٹ لیں. ٹھیک ہے جی. کوئی پاکستان میں بائنگ اور سیلنگ لوکل نہیں ہوگی, انٹرنیشنلی کرے گا. سونا اگلتی ہوئی زمین ہے. پی این ایس سی بلڈنگ کے ساتھ پی این ایس سی کا پلاٹ ہے جو 7 اسٹار ہوٹل کا بنتا ہے, اوور لوکنگ واٹر ہے, پانی کی طرح اس کی شکل ہے, اربوں روپے کی وہ پراپرٹی ہے. وہ بھی بیرون ملک, میں لین دین میں تو نہیں آؤں گا, بیرون ملک بیچی جائے, اچھے ہوٹل چیز لائیں اس پہ بنائیں. کے پی ٹی کے اندر کچھ ہیں چیزیں, اس کے اوپر نیکسٹ میٹنگ میں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ کی کہ آپ کو کہا یہ فریز کریں, ڈائریکٹو ہے. ہم کوئی کمیٹی وہ والی نہیں, اگر یہ کمیٹی کچھ نہیں کر سکتی تو میں تو استعفیٰ دے کے کمیٹی کو میں نے کہا میں تو گھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. سو اگر آپ تگڑے ہیں تو آپ سڑک پہ بھی کھڑے ہیں تو آپ پاکستان کے لیے بہتر کام کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ریورس ہوگا. اس کے پیچھے جو کورٹ کچہری ہوگی اس کو ہم سنبھالیں گے. کیسے کریں گے وہ ہم پہ چھوڑ دیں آپ. اور میں تو بندے کو بھی جانتا ہوں, ہسٹری بھی جانتا ہوں, میرے پاس سارا ہوم ورک ہے. میں نے کہا منڈے کو نام کیوں نہیں لے رہے, پھر کوئی نام ہمیں بتائیں. ویٹ اسٹاپ دا بک جو ہے نا, وہ مسئلہ وہ یہ کہ ہمیں پتہ لگے ان کے جو خوبصورت چہرے ہیں, ابھی 200 ایکڑ اور ہے, وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے. سر منڈے کو سر جو وارداتیں ڈال رہی ہیں تو ان کی عزت تو میرے خیال کے مطابق بالکل نہیں رکھنی چاہیے. مجھے کسی کا نہ ڈر ہے نہ مجھے کسی کی عزت کی فکر ہے. میں نے پیر تک کا ٹائم دیا. اچھا جی. ٹھیک ہے, ان کے کاغذات آئیں گے اور میں اپنے کاغذات سامنے رکھوں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے علاوہ 200 ایکڑ اور ہے. ٹھیک ہے, وہ سیپریٹ ہے. میں نے کہا اس کی انفارمیشن یہ میں دیکھ رہا تھا, یہ سٹوریز انصار باشی صاحب نے پچھلے ہفتے کی ہیں. ان کی ایک 3 فیبرری کو سٹوری ہے, کراچی بندرگاہیں اربوں کی اراضی پر قبضہ, وہ 1448 ایکڑ وہ بات کر رہے ہیں. پورٹ قاسم کے 30 ایکڑ پر تجاوزات, سندھ حکومت, سیاستدان دیگر, یہ ان کی سٹوری کے مطابق ہے. یہ 3 فروری کو ان کی سٹوری آئی. ایک سٹوری ان کی 5 فروری کو آئی. 2 دن بعد 55 کھرب کے تجارتی تضادات 5 سال کے دوران بندرگاہوں پر انڈر انوائسنگ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہ ہونا بڑی وجہ. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سڑکوں, ٹرینوں کے انفراسٹرکچر کا فقدان, سامان کی ہینڈلنگ, منتقلی, رابطہ کاری کے, اور پورٹ قاسم کے لیے بڑے چیلنجز یہ بھی کے پی ٹی کے مسائل ہیں. یہ دیکھیں, یہ سب دمدار سٹوریز ہیں. سینیٹر صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں, 2000 سے آن ورڈ میں نے جب سے میں صحافت کر رہا ہوں, میں نے کوئی اس میں فیصل نثار چودھری صاحب تھے, انہوں نے پی ایس سی ہیڈ کی, پھر چند صاحب تھے, انہوں نے پی ایس سی ہیڈ کی. جو ہے ارب ہار روپے کے آڈٹ پیراز آتے ہیں, ہر دور کے اندر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کا حل کوئی نہیں ڈھونڈا جاتا. مطلب یہ کہ کسی نے اگر جیب کے اندر کوئی ارب روپیہ ڈالا ہے, کسی بندے نے بھی, کوئی بھی ہو, آپ اس کو ٹانگیں گے نہیں ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے نہیں, تو پھر یہ اس طرح کے انکشافات ہوتے رہیں گے, معاملہ بڑھتا رہے گا. محمد صاحب دیکھیں, اللہ کی مہربانی, ابھی تک تو جس چیز پہ ہاتھ ڈالا ہے اس چیز کو رکوا بھی دیا ہے, ریورس بھی کرا دیا ہے, اور پاکستان کو فائدہ بھی کرایا ہے. اور میں آپ کو پھر آپ سے کہوں گا کہ جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اس کو ہمیں دینا چاہیے. ہم سب کوشش کریں اپنی اپنی جگہ کے اوپر. چیف نے جب ایک بات آپ کو سمجھا دی ہے پورے پاکستان کو, پاکستان پہلے, تو پاکستان پہلے ہی ہوگا, اور ہم کھڑے ہوں گے اور منطقی انجام تک پہنچا کے دکھائیں گے, اور سالوں میں نہیں. میں نے ان کو آج یہ بھی کہا, ریکویسٹ کی جو منسٹر, سیکرٹریز اور چیئرمینس تھے, کہ مجھے یہ سلائڈس کے اندر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں. پولیٹیکل باس از نیور اے ٹیکنیکل باس. ٹھیک ہے, تو آپ, مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے, میں چوری روک دوں گا تو خزانے کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کام کر کے اس میں لیٹر لکھ رہا ہوں پرائم منسٹر.
SIFC کو, یہ ساری لینڈ بینک جو ہے اب میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. یہ سب آپ ایک ہمیں دیں گے جو کلیئر لینڈ ہے اس کی قیمت دیں گے سب پوری میری ٹائم, ایک جس پہ لیٹیگیشن ہے وہ بھی ہم آپ کو اسی ساتھ ختم کرا کے دیں گے, اور ایک جس پہ قبضہ ہے وہ قبضہ خالی کرا کے پوری لینڈ بینک کو لے کر SIFC کے بینک میں ڈال دیں گے, کہیں باہر بیچو, اربوں روپے ڈالر لے کے آؤ. ٹھیک ہے, جو طریقہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ملک چلانے کا. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جی, SIFC کے تحت جو ہے نا اب ایک نیا پروگرام بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی جو گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہوتی ہیں یہ دبئی جو ہے وہاں پر آتی ہیں, مطلب ایک فری زون ہوتا ہے وہاں پر, وہ فری زون میں آتے ہیں اور وہاں سے وہ گاڑی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. جاپان سے گاڑی آتی ہے دبئی, اور دبئی سے چلی جاتی ہے ساؤتھ افریقہ اور مختلف ممالک میں. $30 بلین کی انڈسٹری ہے. یعنی دبئی کی لینڈ کی پرائس بھی زیادہ ہے, وہاں کا رینٹ بھی زیادہ ہے, وہاں پر لیبر کی کاسٹ بھی زیادہ ہے. یہی پلان جو ہے اسی کو ریپلیکیٹ کرنے کا ایک پروگرام SIFC کے تحت پاکستان کے اندر, اور اس میں بھی جو ہے وہ کافی ہرڈلز جو ہے وہ آ رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ $30 بلین کی انڈسٹری بھی آپ کے پاکستان کے اندر, کیونکہ جاپان میں جو لوگ ان گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور جو دبئی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اچھا, یہ وہ مزیدار چیز ہے, یعنی یہ بوگس فورن کمپنی بھی دکھائی گئی ہے اس کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میری ٹائم یہ منسٹری ہے یہ سونے کی چڑیا گنی جاتی ہے, اور پہلے MKM اس منسٹری کے بہت تواتر کے ساتھ جب بھی وہ حکومت کے حصہ بنتے تھے تو ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ یہ منسٹری ہمارے پاس ہونا چاہیے. PTI کے دور میں اسماعیل صاحب ہمارے دوست, وہ اس کے علی زیدی صاحب اس کے منسٹر تھے. اب یہ ہے ظاہر موجودہ حکومت ہے, کیسر صاحب ہے. سوال وہیں کا وہیں فیصل واڈر صاحب کھڑا ہوا ہے کہ سب کو پتہ پرابلم کیا ہے. چلے میں حسن سے یہ شروع کرتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے موجودہ حکومت جب انکمپٹنس اور کرمنل نیگلیجنس ایسے نہیں ہوتی. دیکھیں دیکھیں میں آپ کی بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا, آپ کی بات اگری ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایشو کیا آ رہا ہے. ایشو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا فقدان ہے جو ادھر سے خالی ہوتا ہے. میرے خیال میں کوئی یہاں کا فقدان وہ تو ہے ہی, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے, نیت آپ نے ڈمپرز کا ایشو اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں. ڈمپرز کا اس کا پاکستانیوں نے کیا علاج نکالا, لیڈرشپ نے اس کو آگ لگا دی. ڈمپرز آگ لگانے سے نہیں رکیں گے. ڈمپرز کے اندر مومنٹم ہوتا ہے, لوہا اتنا ہوتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ذہن میں صرف ایک چیز کا طریقہ ہے, لائسنسنگ, ٹریننگ, اور اس کی سپیڈ لاک کر دیں شہر کے اندر 40 کلومیٹر. 40 کلومیٹر سے اوپر سوئی جائے نا, جو دنیا میں جس طرح دیتا ہے 75% آپ کے ایکسیڈنٹ پورے ہو جائیں گے. جو ہائی وے پہ بڑی بڑی کوچ چل رہی ہیں, نالائکوں کو کہیں کہ کوچ کی ٹریننگ کے ساتھ اس کی سپیڈ 80 کر دیں. 80 سے ہائی وے سے اوپر وہ نہیں جائے گی تو ایکسیڈنٹ آٹومیٹکلی 75% کم ہو جائے گی. ہر چیز کا ٹیکنیکل نیتن ذہنی طور پہ حل ہے. ہمارا حل کیا ہے, آگ لگا دو. آگ لگا دو, اس پہ سیاست کرنا شروع کر دو, بیانات دینا شروع کر دو. دس از ناٹ دا وے. آپ کی لوڈنگ سے, ایکسٹرا لوڈنگ سے سڑک خراب ہو رہی ہے. اس کی 30 کروڑ روپے کی اکوپمنٹ کی گاڑی ہیں, وہ آپ خرید لیں, آپ کی 300 کروڑ روپے کی زمین بچ جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی کچھ لی بھی گئی ہے اور لے لیں. ٹھیک ہے, طریقہ ہے. گومن صاحب, آپ کو کیوں ہائی وے پہ کہا جاتا ہے دبئی پہ کہ آپ 110 سے اوپر جائیں گے تو چلان کٹے گا اور ٹھک کیمرہ کھینچتا ہے. لمیٹیشن رکھیے نا. آپ آج ڈمپر کی پالیسی لائن بنا دیں 40 کلومیٹر سے شہر سے اوپر نہیں جائے گا, ایکسیڈنٹ 75% کم ہو جائیں گے. آگ لگانے سے نہیں کم ہوں گے. آپ آج جتنی کوچز ہیں ان کو 80 کلومیٹر پر لاک کر دیں. CNG کی جتنی گاڑیاں ہیں, بچوں کی وینز, ان کو بین کر دیں تو آگ نہیں لگے گی. بالکل صحیح. اچھا حسن, یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہ پتا ہو. ہر دور میں ہم نے دیکھا انفارمیشن سب کے پاس ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو سیاسی مصلحت پسندی آپ کے آڑے آ جاتی ہے کہ جی اتحادیاں ناراض ہو جائیں گے. کہیں آپ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اندر کھاتے کوئی کہیں نہ کسی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں, جیب گرم ہو رہی ہوتی ہے. سو چلیں, ماضی کے اندر ہوا, ان کو بھی جو ہے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو بالکل کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. موجودہ پرائم منسٹر صاحب اراؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں. آپ کی نظر میں ان کے سامنے ایشو آیا نہیں ہے, یا ظاہر ہے اگر فیصل واڈا صاحب یہ والا ایشو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے, منسٹر کے علم میں نہیں تھا.
बोर्ड के इल्म में बोर्ड के इल्म में नहीं है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास, नहीं प्राइम है। मिनिस्टर को किसने रिपोर्ट देनी है? सेक्रेटरी ने देनी है काफी या ज़राए होते हैं प्राइम मिनिस्टर ने देनी है? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास काफी वो ज़राए जगह होते हैं। बात है, लेकिन आई डाउट इट कि मैं अली ज़ैदी साहब ने कोई एक्स्ट्रा, आपको याद होगा पकौड़े खा लिए थे तो एक खबर वो भी आ गई थी चाइनीज नहीं, से। वो तो मतलब वैसे इतना मतलब इतने उसमें भी ज्यादा, जाऊंगा, हाँ वहां पर उधर भी अच्छी अच्छा corruption खासा बहुत कुछ हुआ हुआ है। ऐसा नहीं खैर है। बार ये बात हम बाद में करेंगे। इस स्पेसिफिक इशू में अगर आप देखें कि आपने 4 करोड़ के डीसी रेट के हिसाब से भी आप जमीन देते हैं ना किसी को, तो 4 करोड़ रुपए एकड़ देनी चाहिए थी आपको। अव्वल तो आपको उसको बिड कराना चाहिए था, वो 4 की जगह हो सकता है 7 पे चली जाती। सारी बात है, जब आज किसी को भी 2-3 सर, करोड़ आज रुपए एकड़ 10 कम की मिले है। जी, वही आज ना, 10 की है, आज मार्केट में 10 की 10 करोड़ रुपए है। मार्केट की 10 है ना। चले हालात उतने अच्छे नहीं है मार्केट के, 8 पकड़ लें तो 8 ले लें। तो ये जनाब आप 4 के हिसाब से भी मतलब आपने जो है वो देते, तो तब भी कोई बात बंदा कहता है, किसी हिसाब से बंदा कहता है कि चलो यार उन्होंने अकॉर्डिंग टू डीसी वैल्यू पे कर दिया। भाई 10 लाख रुपए एकड़ आप जमीन दे रहे हैं Deferred। और वो भी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर, और मतलब ये ही जो है ना वारदातें होती हैं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी कर रहे थे, ये E11 में, ये हमारे पास E11 में भी पुलिस फाउंडेशन में ये काम हुआ। तो जब इस किस्म के काम चल रहे हों, यानी हर महकमे के अंदर जिन लोगों ने, जिनको अपॉइंट किया गया, जिन्होंने उस जो स्टेट का एसेट है उसकी हिफाजत करनी है, जब वही चोरी में मुलव्वस हो जाए तो गुमान साहब क्या करें हम? कितने घंटे हो गए आपने ये जो स्टोरी ब्रेक की है? सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये हेडलाइंस के अंदर चल रही है, हर जो है बड़े मीडिया हाउस की वेबसाइट के ऊपर ये एक ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर मौजूद है। जाहिर है अरबों का मसला है, मामला है, तो अगर मैं फर्ज करें इक़्तिदार में या किसी जगह पे रिस्पॉन्सिबल जगह पे होता तो कम से कम एक कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर देता, कोई 100 मोटर नोटिस ले लेता। मतलब ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक अपने मुतलका मिनिस्टर को बुला के पूछ दे, यार पहले भी मामला आया था, वाडा साहब इतने यकीन के साथ वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मसला क्या है? हमने सारा चेक किया है, मैंने रिपोर्टर से भी बात की है कि क्या कहीं कोई अभी किसी के कान के ऊपर कोई जूं शूं आगे पीछे कोई ट्रैवल करना शुरू किया, उन्होंने कहा जी अभी तक तो सुकून है। तो आपको लगता है कि होगा कुछ इसके ऊपर? सर देखिए, लगता है होगा नहीं सर, करवाना होगा, करना होगा, करवाएंगे पाकिस्तान के लिए। हमारे बाप की जेब में नहीं जा रहा था ना, ये पाकिस्तान किसी के बाप का मुल्क है कि वो अपनी जागीर चलाएगा, इनकॉम्पिटेंस दिखाएगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा। और ये वारदाती जो इसके अंदर मौजूद है 500 एकड़ के अंदर, वो फ्रंट भी है बहुत सारे लोगों का। 2018 में मैं फेडरल मिनिस्टर बना, तो जोश में आप यंग होते हैं तो बड़े जोशीले होते हैं, तो मुझे एक जगह पे इसी सोशली में जानता था, तो इस आदमी ने मुझे एक जगह बता दी कि एक जगह के ऊपर इलीगल केबलिंग हुई हुई है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रेड कर दी उस जगह को, मेरी डोमेन में मैंने रेड कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे पूछा, मैंने कहा इलीगल जमीन, उससे इलीगल काम हुआ है, केबलिंग हो रही थी। 3 साल के बाद पता चला कि वो एक्चुअली जो रेड हुई, उस रेड की आड़ में वो प्लॉट भी उन्हीं भाई साहब के और जानने वालों के पास निकला, आपको इस्तेमाल कर गए। ठीक है, तो आप सीखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने आज भी, मेरे साथ पूरी वजारत खड़ी है, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। द इंटायर मैरीटाइम मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग द मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, चेयरमैन, एवरीवन इज स्टैंडिंग बाय मी। ठीक है, यही एफबीआर के अंदर वो सब मेरे साथ स्टैंड किए। एफबीआर का मामला कहां तक पहुंचा? उस पर कोई है कोई लेटेस्ट इन्फो? देखिए, एफबीआर का मामला अभी तो फ्रोजन है। उसके अंदर सबसे पहले कन्विंस होना है, कन्विंस होने के बाद 660 सीसी क्यों नहीं देनी, कितनों को देनी है, कैसे देनी है। मेरा प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बहुत पसंद आया कि मैंने कहा आधी लीज गवर्नमेंट भरे, आधी लीज वो बंदा भरे, मालिक 3 साल बाद वो खुद हो जाए, उसका एसेट भी बन जाएगा, गाड़ी भी संभली रहेगी, काम भी हो जाएगा। और मेरिट के ऊपर कोई चीज होगी तो उसको देखेंगे, बट अंधाधुन नहीं होने देंगे, टेलर मेड चीजों को नहीं आगे बढ़ने दूंगा। वो तो हसन, वो तो एक प्रोसीजरल इशू था, चले वो कह रहे कि उसके अंदर हमसे 1000 सीसी नहीं, सर, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं कह रहा हूं, उन्होंने खाली देखिए, उसमें व्हाइट टाई, बाकी गाड़ियों में व्हाइट कमीज, ब्लैक कोट, हाँ, पर्पल रुमाल, ब्लू एंड ग्रे है। अच्छा जी, गुमन साहब के निकल आए। यही बात मैं ये कह रहा हूं कि वो तो एक यही तरीका कार क्राइम जो है कमेंट, वो जो अभी हो रहा था यहाँ पे तो एक हो गया ना, और ये साल से इस मिनिस्ट्री के अंदर कर दिया ना, फ्रीज हो गया सर, फ्रीज हो गया। मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी काफी ज्यादा मामला था इस मिनिस्ट्री के अंदर, वही तो मैं कह रहा हूँ। ट्रिलियंस के हैं। देखिए, इसका पूरा का पूरा मिनिस्ट्री का ऑडिट कराने की जरूरत है, और थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए इस बोर्ड के अंदर सारे बच्चे। मुझे आज मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा वाडा साहब मसला ये है कि ये तो बोर्ड अप्रूवल देता है, तो अब मैं नेक्स्ट ये होगा कि सारे बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मीडिया की बात हो रही है और गुमन और साहब और हसन अयूब साहब नहीं बैठे हुए और एक मेरा गनमैन आके यहां बैठ जाएगा, तो वो रिपोर्टर कैसे चलाएगा, या मैं कैसे रिपोर्टर चलाऊंगा? यू हैव टू बी टेक्निकली
एजुकेटेड। जैसे मैंने अभी आपको डंपर की मिसाल दी, एक लॉ के तहत लॉक कर देना इसकी स्पीड 75% नहीं हुआ, सब नाम बदल देना। सर लेकिन मेरी बात सुने, बात यह है कि आपको पूरी मिनिस्ट्री के जो जो चीजें लीजेस की हुई हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, और थर्ड पार्टी ऑडिट भी इंटरनेशनल ऑडिटर आए जो आके इसको चेक करे। देखिए ना, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो चीज बन रही है। सर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का आधा कर्जा उतार सकता है। फेडरल ऑडिट के पास रिपोर्ट्स पड़ी होगी, वहां से रिपोर्ट मंगवा लें तो आपके पास थोड़ा सा मैंने तो एक साल में अपनी खर्च होगा। सैलरी की कीमत जो है ना वो 10,000% वापस कर दी। मुझे कोई कह रहा था कि जो सेनेट की कुर्सी है ना उसकी 1.25 अरब रुपए कीमत है, तो मैंने 100 अरब तो वापस कर दिए मुल्क के पहले साल। ठीक है, आगे जिंदगी में साल होंगे तो इस तरह करते रहेंगे। तो ये भी बड़ा जरूरी है। और ये देखिए, इस चीज के ऊपर आंखें बंद करना एक मुझे माना गफलत होगी अगर प्राइम मिनिस्टर को या मिनिस्टर के इल्म में ये मैटर आ चुका है। अब तो देखिए तशहीर हो चुकी है, तो मैरीटाइम अफेयर्स की वजारत की जितनी भी लीजेज हैं, बल्कि मुल्क भर में जितनी लीजेज हैं जी, उनकी जो आप एक थर्ड पार्टी ऑडिट तो कराएं। मेरे ख्याल में ये तो नैब ने जो 50 करोड़ से तो ऊपर तक ले सकता है वो नोटिस ले सकता है, मैंने उसका जिक्र कर दिया है। और दूसरा ये कि मेरी सजेशन नेक्स्ट मीटिंग में होगी कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा, बिल्कुल सही। इट नीड्स टू बी टेकन ओवर बाय द डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट नीड्स टू बी अंडर द कमांड, जैसे आपके एसटीडीज है और इस टाइप की जो टेक्निकल चीजें हैं, ये हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। नॉट ओनली कि बिलियंस और ट्रिलियंस के पैसा जनरेट करता है, इसकी इकोनॉमी के अलावा इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। इट कांट बी गिवन एज अ लेम डक टू अ ले मैन, एज सिंपल एज दैट। इस वजारत के अंदर तगड़ा बदमाश आदमी चाहिए। इंसान की कुर्सी बड़ी नहीं होती, बड़ी कुर्सी पे आप छोटा आदमी बिठाते हैं वो छोटा ही रहता है, बगैर कुर्सी के आप बड़े आदमी को बड़े काम करने वालों को खड़ा करते हैं वो आदमी खड़ा हो जाता है। सो हमें इधर और इधर की क्लैरिटी चाहिए, इस सीक्वेंस में आ जाएगा। मैं अभी भी सियासत नहीं कर रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी जो खत लिख रहा हूँ उसमें लिख रहा हूँ ये सब चीजें, ये सब सजेशंस डायरेक्शंस हैं, आप फिगर हेड हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि कौन करे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन? मैंने आपको कहा ना कि ये घंटों का खेल है। मंडे को एक रिपोर्ट आएगी, अनदर 1 or 2 वीक्स के अंदर बाकी रिपोर्ट आएगी, और उसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन हुई, कुछ चीज़ें अपने आप को बचाने की कोशिश कुछ किया, तो सीधा कमेटी एंड द चेयरमैन, कमेटी मेरे साथ खड़ी है, नहीं भी खड़ी होगी तो मैं स्ट्रेट नैप को खुद फॉलो अप करूंगा इस केस को। अब विसल ब्लोअर बन सकते हैं ना आप? वेरी गुड। देखिए जी नाज़रीन, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसका बुनियादी जो मॉडल है दुनिया के अंदर जो चलता है, जितनी भी पार्लिमानी कमेटीज हैं उनके पास काफी ज्यादा इख्तियारात होते हैं। फैसल वाडा साहब एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, बोथ सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर जो है मोर देन अ डजन हर कमेटीज वहां पे काम कर रही होती हैं। तो अगर वो ये सारी की सारी कमेटीज इसी तरह काम करें, अपनी अपनी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर नजर रखें, ये जो कमेटीज के चेयरमैन हैं उनके पास इवन वो समन कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो बुला सकते हैं कि मुझे फलाने बंदे को लाएं, हमारे सामने हाजिर करें। तो विद द पैस ऑफ टाइम हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ये स्क्रूटनी जो पार्लियामेंट की सतह पे होनी चाहिए, इसमें जो है मजीद जो है हम देखें बेहतरी आएगी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे फैसल वाडा साहब की जो साबिका पार्टी है उसके आजकल क्या हाल अहवाल चल रहे हैं। मुख्तलिफ इख्तलाफी आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, एक ग्रुप उसके अंदर जो है इमर्ज हो रहा है, कुछ पुराने लोग सामने आ रहे हैं कि मौजूदा जो पार्टी के लोग हैं वो ठीक तरह नहीं चला रहे पार्टी को, वो अंदर एक डिफरेंट किस्म की मैसेजिंग करते हैं, बाहर आके मीडिया के सामने कोई और बात करते हैं। फैसल वाडा साहब के पास इस हवाले से काफ़ी अंदर की खबरें हैं, तो उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अब क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फैसल वाडा साहब जितना अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, हमने तो अपनी आंखों से देखा है इनके मामलात जब पार्टी के अंदर थे, डायरेक्ट इंटरेक्शन इनके पार्टी चेयरमैन के साथ हुआ करती थी। काबीना की जो मीटिंग थी वहाँ पे भी वो दबंग अंदाज में बात किया करते थे, और अक्सर इनकी लड़ाइयाँ पार्टी के अंदर हमेशा चलती थी। अब इनकी ज़ाहिर है वो साबिका पार्टी हो गई है, पार्टी के साथ इनके जो रास्ते हैं वो जुदा हो गए। पार्टी के अंदर और भी जो चीज़ें हो रही है, हाल दिनों में आपने देखा कि मरवत साहब जो शेरफ जो अफसर मरवत साहब, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उससे पहले हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब को 7-8 माह की जेल तो गुजार के आए हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन पार्टी वाले कहते हैं नहीं वो बिल्कुल हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब पार्टी ने फैसला किया है कि रमज़ान के बाद इत्मीनान से रोज़े गुजारने के बाद वो एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और दोबारा वो कह रहे हैं कि हम डी चौक का रुख करेंगे। इस हवाले से भी बात करते हैं। फैसल वाडा साहब, ये ज़ाहिर आप पीटीआई का जो डीएन है उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं,
شروع سے ان کے ساتھ ہیں, کس طرح پارٹی آپریٹ کرتی ہے, پارٹی کی کون سی تار ہلتی ہے تو کس ساز سے کیا آواز آتی ہے, آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے. تو اگر آپ سے میں ایک سادہ سا سوال کروں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حالت ہے اس کو ایک انٹرو کے اندر ایکسپلین کریں تو کیا کہیں گے؟ مطلب پارٹی کیا ختم ہو گئی ہے, پارٹی کے اندر قیادت کا فقدان ہے, پارٹی کے اندر اس طرح دھڑے بازی ہے, پارٹی کیا ہے, پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ گومن صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں کبھی تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا, میں عمران خان صاحب کا حصہ تھا. وہ میرے باس انہوں نے تھے, بنائی پارٹی, وہ میرے باس تھے, میں رپورٹ ان کو کرتا تھا اور ہدایت کرتا تھا. انہوں نے مجھے بہت سیاست سکھائی, وہ بھول گئے لیکن مجھے ان کی سیاست یاد ہے. اور جہاں تک آپ نے ڈی این اے کی بات کی, جو طریقہ کار کی بات کی, دیکھیں پارٹی کا میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہا تھا کہ اس کے چھوٹے 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 ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ کیوں میں نے آپ سے کہا تھا اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو ڈسون کیا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ عمران خان صاحب کے لیٹر کے اوپر پارلیمانی کمیٹی نے اس کو انڈورس ہی نہیں کیا. سب سے پہلی مثال. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے کہ یہ آدمی جیل میں رہے اور مزید جیل میں رہے, اور ویسا ہی ہو رہا ہے. اور یہ اقتدار کے مزے لوٹیں, پیسہ بنائے, پرکس اینڈ پریویلیج دیں. میں آپ کو جھوٹی بات نہیں کروں گا گومن صاحب, میں ان سے کہتا تھا 2018 کا شو ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کا, مورلیس, یا 17 کا, اس میں نے کہا تھا جو ہمیں فنڈ کے بیگز ملتے ہیں اس کو عمران خان صاحب نہیں دیکھتے, اس میں سے بھی پارٹی کے لوگوں کے گھر چلتے ہیں, اس میں سے پیسہ نکال لیتے ہیں. آرکائیوز میں موجود ہے, 7 سال 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور یہی میری مخالفت تھی, میں نے ان کو کبھی سمجھا بھی نہیں کچھ, مجھے سپیس بھی بہت خان صاحب نے دی ہوئی تھی, اور مجھے دکھ اور تکلیف ہی ہوتی ہے کہ میں ان کو انہی لوگوں سے بچانا چاہتا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو تباہی کی دلدل تک لے گئے ان کو. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, تحریک انصاف کا ایک اور فارورڈ بلاک آ رہا ہے جو پرانے چہروں کی صورت میں آ رہا ہے گرو کرنا. واچو صاحب کو کمیٹی بنا رہے ہیں, کوئی ریلیز ہوگی, کوئی فری کمیٹی ہوگی, کوئی اوور فری ہوگی, کوئی ڈسکاؤنٹڈ ہوگی. پی ٹی کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک کھڑا ہوا ہے. آج جو پی ٹی آئی کے اندر باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں, بے ایمان ہیں, چور ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے تحت پالیٹکس کر رہے ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ کی ضامن تحریک انصاف ہے. ساری امینڈمنٹ میں ساتھ کھڑی ہے. امینڈمنٹ انڈرسٹینڈنگ سے باہر جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ سے اندر آتی ہے. اور جو کرپشن کا بازار, میں اب نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا تھا جو کے پی کے میں ہے, وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور ان کی پھر بہن کی چیٹ بتا رہی ہے کہ اندرونی اور بیرونی میں کس طرح عمران خان صاحب کو اندر بھی رکھا جا رہا ہے اور کیش بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی وہ دکھ اور تکلیف تھی جس سے میں ان کو بچا رہا تھا. ٹھیک ہے, باقی تو اللہ میاں رحم کرنے والا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے مزید جیل کا پکا بندوبست. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے فیصل واڑا صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری بات ٹھیک, لیکن عمران خان صاحب نے ساری پارٹی ظاہر بنائی, انہوں نے پارٹی چلائی, وہی پارٹی ہے. اب سارے جو یہ لوگ ہیں وہ اس میں سیکرٹری جنرل ہیں ان کے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, یا اسد کیسر صاحب ہیں, یا جتنی بھی پارٹی کی قیادت مختلف تنظیمی جو سطح کے اوپر موجود ہے, ان کو کون لگاتا ہے, ان کو کون ریکمینڈ کرتا ہے؟ کیا ان کے پاس تو وقت بھی بہت ہے وہاں پہ, کیا ان کو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے, اس کو کس جگہ پہ ہونا چاہیے؟ مجبوری سلیکشن. دیکھیں بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہ سڑک پہ آ جاتے ہیں ان کے مشیروں کی وجہ سے, یہی ہوا ہے. تو پھر فیصلہ تو انہی کا, ان کا غلط بڑی ذمہ تو نہیں کر سکتے نا, یہ غلط ڈیسیجن جو ہے نا لیڈر کے ہیں. دیکھیں جو ہیڈ ہے پارٹی کا میں تو اگری کر وہ رہا ہوں, غلط فیصلے کر رہے ہیں, تو اس کی جو مین تو جو کہنے ذمہ داری عمران خان کی اپنی ہے. حسن بھائی, اگر آپ مجھے ابھی یہ کہیں کہ یہ ای آر وائی لکھا ہے اے آر وائی کی جگہ, اور گومن صاحب بھی مجھے کہیں یہ ای آر وائی لکھا ہے, اور یہ بھی کہیں اور یہ بھی کہیں, میں انسان ہوں, میں سوچوں گا میں غلط پڑھ رہا ہوں. دیکھیں یہ مارجن تو آپ انسان کو دیں گے نا, انسان کے دماغ پہ جب آنکھ پہ پٹی بنتی ہے تو پھر انسان کو اے کی جگہ ای نظر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, یہاں تک تو میں اسپیس دوں گا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا باس اینڈ آف دا ڈے سائن کرنے والی اتھارٹی وہ خود ہے جی, غلطی بندوق گولی انہوں نے چلائی ہے, میں اس لیے جب آپ گروپنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو تھوڑا سا اسپیسیفکلی بتا دیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ان میں سے کوئی علیحدہ لوگ ہو رہے ہیں, کوئی علیحدہ گروپ بن رہا ہے, صوبائی سطح کے اوپر بن رہا ہے, کس طرح کا؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے کہیں شبلی فراز, آپ مجھ سے کہیں علی محمد خان, آپ مجھ سے کہیں جنید اکبر, آپ مجھ سے کہیں
اچھی شکل، اچھے انسان، گوہر صاحب، سلمان اکمل راجہ، ٹھیک ہے، یہ سب اس میں کچھ تو پی ٹی آئی نہیں ہے جو پی ٹی آئی بن گئی، لیکن یہ اچھے صاف ستھرے اچھے لوگ ہیں، بےایمان لوگ ہیں. جنید اکبر بھی میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں 3-4-6 مہینے میں غیرت مند آدمی ہے، مخلص ہے، اس کو یہ کمپرومائز پی ٹی آئی چلنے دے گی، وہ ریزائن کر کے چلا جائے گا. لکھ لیں آپ بات. پریڈکشن ہے آپ کی؟ میری پریڈکشن ہے 3 مہینے 6 مہینے 7 مہینے. وہ غیرت آدمی نہیں ہے، غیرت مند آدمی ہے اور کھرا آدمی ہے. اس کو فیل کرے گی جو موجودہ پی ٹی آئی کے پی کے اندر پیسے کے ساتھ اقتدار کے ساتھ کھڑی ہے. گنڈا پور کو آج بچانے کے لیے گورنمنٹ پاکستان کود گئی ہے، ٹھیک ہے، پرفارمنگ فار ضامن، ٹھیک ہے، ضامن ہے وہ. اسی طرح جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہے وہاں بھی گروپ بندی ہے. میجورٹی جو اسلام آباد، کراچی یا ادھر ادھر کے پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کے پی کے میں جا کے بس گئے ہیں. سی ایم ہاؤس میں انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول لی ہیں. سی این ڈبلیو کے اگر آپ کیسز ابھی دیکھ لیں، اور میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ جیسے لوگ جائیں، پنجاب سروے کریں، سندھ سروے کریں، بلوچستان سروے کریں، انڈیپینڈنٹ اور کے پی کے کریں. کمپیریزن تو آپ کو کمپیریزن جب ہوگا نا تو آپ کو ایکچولی ریئل پالیٹکس ملے گا. اور میں کہتا ہوں آپ لوگ جائیں، آپ وہ خود توبہ کریں گے کہ میں جو بات کر رہا تھا. دیکھیں میں تو بات غلط کہہ سکتا ہوں، میں مخالف ہو گیا، میں نے پارٹی چھوڑ دیا، میں نے نکال دیا. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں، وہ بے بس ہے، ان کا کیا چوائس ہے. مجھے گوہر صاحب بھی آگے بہت دیر تک چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو آدمی یہاں مروت ہے، مروت کراؤڈ پولر ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، دلیر آدمی ہے. میں نے کہا تھا یہ نہیں رہے گا اس پارٹی. سی ایم کے پی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ول ہی کنٹینیو؟ پوری کوشش ہے کہ گورنمنٹ پاکستان بھی اس کو سنبھالے گی، سب کو سنبھالے گی، لیکن بہت عرصے سے مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں بات جو کر رہے تھے جو فیصل باڈا صاحب، اگر گورننس کے لیول دیکھیں جس طریقے سے پنجاب پرفارم کر رہا ہے، ایک تو بات بڑی وضاحت کر دی کہ ایک پروجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب کو دیا ہو. ہماری نواز شریف صاحب نے پیسے علیحدہ ظاہر ہے، لیکن فیصل آباد، Under finance گجرانوالہ commission اور سرگودا میں بھی میٹرو بس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے ایک ساتھ 3 بڑے شہروں میں. انہوں نے جناب پچھلے جو 3 ٹرمز ہو چکی ہیں، ایک جو ہے نا پشاور کے اندر میٹرو بس بنائی ہے. وہاں پر پنجاب کے دیکھ لیں آلریڈی ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں تو میٹرو بس آلریڈی فنکشنل ہے. تو ابھی 3 مزید شہر ایڈ ہو جائیں گے. تو یعنی آپ کے 6 بگ سٹیز کے اندر میٹرو بس چل رہی ہوگی بائی دا نیکسٹ 2 ایئرس. تو یہ کمپیریزن دیکھیں نا کتنا ایڈوانس ہو گیا پنجاب. اچھا، اور خیبر پختونخوا جو ہے، اگر وہاں پر گورننس آپ کی یار یہ لیول ہے کہ وہاں پر کرپشن کو چھوڑیں یار، کچھ تو دیں وہاں کے عوام کو. چلو ان کے عوام حق بنتا ہے، ان کا جو ہے وہ احتساب کر لے گی. اچھا، یہ آج کل کافی کمپیریٹیو انالیسس جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. جس طرح ایک سائڈ پہ مریم صاحب ہیں، دوسری سائڈ پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں، گورنر پنجاب اور باقی لوگوں نے کہا جی ہم آئندہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو یہ اس کمپیریزن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے فیوچر لیڈرشپ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کس کے چونکہ خلاف ہیں، لیکن اگین ہے تو ایک بہت بڑی ریالٹی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہیئر اپیرنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے سب کو. وہ ہیئر اپیرنٹ ہی ہے، وہ اپیرنٹ ہی رکھیں اس کو بریکٹس کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں گمن صاحب، اب میں آپ کو پریکٹیکل اور پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. فار می، آپ لوگ سینئر جرنلسٹ ہیں تو میں سیریس بات کروں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر ہیئر اینڈ دیئر، ٹھیک ہے سر. دیکھیں عید کے بعد ریکارڈ کا حصہ اس کو بنا لیں، 40 سے 45 دن کے اندر جب عید ختم ہوگی تو نہ کوئی گرینڈ الائنس مجھے نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی دھرنا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی مجھے ورنا نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی ڈی چوک نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی ایسی قسم کی کوئی ڈرامے بازی نظر آ رہی ہے. ٹکر گرم مسالہ یہاں تک دے آر آل کمپرومائزڈ. یہ ضامن ہے، خدا کا واسطہ مان لیں، پی ٹی آئی ضامن ہے نون لیگ کی، ٹھیک ہے. اور یہی ضامن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی پی ٹی آئی کہ یہ جیل میں رہیں گے اور تھوپتے رہیں گے اس کے اوپر چیزیں. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ ایسی کوئی چیز ہونے والی. مولانا صاحب جو ہیں، میرا تو ان کا احترام، پیار اور ادب کا رشتہ ہے، اور میں ان کے پاس بغیر مفاد کے گیا، اور میں اس دن سے لے کے آج کے دن تک ان کا کھڑا رہوں گا. لیکن میرا گمان ہے کسی وقت مجھے کوئی ضرورت ان کی ہوئی کسی بھی معاملے کے اندر تو میں خالی ہاتھ وہاں سے واپس نہیں آؤں گا. نمبر 1. وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیے تو کچھ بھی پلان کر سکتے ہیں، کوئی بھی تحریک چلاتے، پی ٹی آئی کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 45 دن، 30 سے 45 50 دن آپ رکھ لیں میکسیمم، اس سے پہلے ہی جو 50 سال میں نہیں ہوا پاکستان کے لیے وہ 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے. اچھا، مثبت. اس میں بھی ہمارا کریڈٹ، اچھا لگے برا لگے، ہمارا آرمی چیف ہو جاتا ہے. دیں اس کو کریڈٹ، اگر اس کا فائدہ مجھے، آپ کو، بچوں کو مل رہا ہے، ہم چیریش کرتے ہیں اس چیز کو. وہ ٹیم ممبر ہے، فگر ہیڈ، ان کو بنا دیں، شہباز صاحب کو بنا دیں، آپ کو بنا دیں، مجھے اٹس ارریلیونٹ. آپ پاکستان کی بات کریں، ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ بھی مثبت خبر آنے والی ہے پاکستان کے لیے. اور آپ نے پھر ایک اور خبر جو میں نے آپ کو 15 دسمبر 2025 کو دی تھی, 24 کو دی تھی جانے سے پہلے, وہ آپ نے اس کا عکس دیکھا 2 دن پہلے جب امریکن کاؤنسل جنرل ملی, تو انہوں نے کہا کہ ہم کمفرٹیبل ہیں کام کرنے کے اندر, وی لک فارورڈ. اس کا کریڈٹ بھی آپ کو چیف ہی کو دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. یہی وہ فوج تھی جو ہمیشہ پیسے لا کے دیتی ہے, قربانی دیتی ہے, مسئلے حل کرتی ہے, پٹری سے گری ہوئی ٹرین کو اوپر اٹھاتی ہے, چلاتی ہے. پھر آپ اسے کہتے ہیں ڈمپر بھی یہ کر کے دے. ٹھیک, آپ نے خود دیکھا MQM نے آواز اٹھائی, پنجاب سے آواز ہوئی 9 ایریا ہمارا ختم کر کے دیں. سندھ میں جمیل الزمان صاحب نے کہا کہ کچے کے ڈاکو کلیئر کر کے دیں. تو آپ سب فوج سے پیسے بھی, ڈالر بھی, اسمگلنگ بھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی, میری ٹائم بھی, اٹرم بھی, پٹرم بھی, قربانیاں بھی, بارڈر بھی, سب کچھ بھی کریں گے. 25 کروڑ میں گالیاں دیں گے, اندر جا کے پیر پڑیں. بالکل. اور دیکھیں اس میں کریڈٹ اور بھی آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی کتنے تقریباً 9 سال کے بعد یہ فیسلٹی ریوائیو ہوئی ہے کہ پاکستان کو $1 بلین کا جو آئل تھا ڈیفر آف پیمنٹ کے اوپر دوبارہ جو ہے نا یہ فیسلٹی سعودی عرب نے ریوائیو کر دی ہے. اور اس میں بھی جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں چیف آرمی اسٹاف کا, انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, پرائم منسٹر نے بھی پلے کیا ہے, اور جو منسٹر کنسرن ہے مصدق ملک, انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. کسی نے رول پلے کیا اور کسی نے رول پے کیا, نہیں پے نہیں کیا, پلے کیا. مصدق ملک صاحب جی, یہ مصدق ملک صاحب کے حوالے سے ذرا مزید چیک کیجیے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہوئی, سیکیورٹی کنسرنز جو ملک کے اندر ہیں اس حوالے سے ان کے چند انہوں نے خدشات ہیں, اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی. CM بلوچستان نے بھرپور جواب دیا ہے. اس کے اوپر ہم فیصل واڈا صاحب سے جانیں گے اگر کوئی کنسرن ہے تو اس کا حل کس طرح ہونا چاہیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ایک دن پہلے آپ نے خبر دیکھی جو ہے 30 کے قریب جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ساؤتھ وزیرستان میں. کل رات کو کوئی خبر آئی افسوسناک, 7 مسافر جو ٹریول کر رہے تھے کوئٹہ سے فیصل آباد کی طرف, ان کو بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر ان کو ہلاک کیا گیا. سیکیورٹی کنسرن ظاہر جو خاص طور پر جو دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ خاص طور پر بلوچستان کے اندر کچھ کام کر رہی ہیں, لیکن ان کے خلاف بھرپور انداز سے آپریشن اس وقت جاری و ساری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے, فیصل واڈا صاحب ایک دن پہلے نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے کچھ چند ایک سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ایشو کافی سیریس ہیں اور حکومت کو اور تمام سیاستدانوں کے اس کے اوپر مل بیٹھنا چاہیے. اس کا جواب دیا ہے CM بلوچستان. سنیے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو مس لیڈ کیا گیا ہے, ان کی لوکل لیڈرشپ نے کیا ہے یا خود ان کی اسسمنٹ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ جو یہ سیپریٹسٹ قوتیں ہیں, مسکرینٹس ہیں, ٹیررسٹ ہیں, دے ڈونٹ ہیو دس مچ پاور ٹو ہولڈ an inch of land for more than 2-3 hours. وہ آتے ہیں سڑکوں پہ, کبھی کسی اربن سینٹر میں, دور دراز کے علاقوں میں, ایسے چھوٹی چھوٹی تحصیلوں میں, وہاں آ کے وہ 5 منٹ 10 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ان ویڈیوز کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کے قد کاٹ جیسے آدمی کو نیشنل اسمبلی میں اس طرح کی بات کرنا بغیر تحقیق کے مناسب نہیں ہے, اور میں اس کو رد کرتا ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہ آ کے کسی اضلاع میں اعلان کر دیں. فیصل واڈا صاحب دیکھیں گمان صاحب, ایک تو بگٹی صاحب جو ہے میرے دوست بھی ہیں اور کافی ہمبل اور سینسیبل آدمی بھی ہے, اور میری رائے ہوگی کہ اگر جو انہوں نے بات کی ہے یہ مولانا صاحب کو جا کے بریف بھی کر دیں. اگر مولانا صاحب کو کنسرن بھی ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, میں بگٹی صاحب سے خود بھی بات کر لوں گا, آپ کے توسط سے بھی بات ہو رہی ہے, اور مولانا صاحب کا اگر کوئی کنسرن ہے, مس انفارمڈ ہے یا رائٹلی انفارمڈ ہے, کیا پتہ وہ ان کو کنونس کر لیں کہ میری انفارمیشن ٹھیک ہے, مل بیٹھ کے. ان کے 11 MPs میں دیکھ رہا تھا بلوچستان اسمبلی کے اندر, ان کے 11 لوگ ہیں وہاں پہ ایز اے MPA. میرے خیال میں وہاں پہ زیادہ ان کو آواز اٹھانی چاہیے بلوچستان اسمبلی میں, بجائے مولانا صاحب یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر. مولانا صاحب دیکھیں زیرک سیاستدان ہیں, اور اگر ان کا کنسرن ہے رائٹ ہے, رانگ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. بگٹی کیونکہ سینسیبل آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, تو وہ جا کے بات کر لے. دیکھیں وی ہیو ٹو فائنڈ ویز ٹو ریزالو, بجائے ہم سیاست کریں اس کو گالی دیں, اس کو سب کا مقصد تو ایک ہی ہے. جی میں کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے مقصد تو سب کا ایک ہی ہے. بالکل ایسا صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور اگر ہم یہ تھوڑی سی سینسیبلٹی, دیکھیں میرے اندر سینسیبلٹی تب آئی ہے جب میں نے ایک چیف کی ان جنرلائز اسٹیٹمنٹ سنی کہ فوکس آن پاکستان, فوکس آن پاکستان. آدمی ایجوکیٹ ہوتا ہے. جب خان صاحب ہمارے لیڈر تھے, جب جس ٹائم تک جو سیاست انہوں نے سکھائی وہ جو بھول گئے, جس وقت تک وہ اچھی باتیں ہمیں بتاتے تھے ہم
फॉलो करते थे ना उसको, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपको विजन के अंदर। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें, इश्यूज जो हैं, डेलिकेट इश्यूज से लेके इमटेरियल इश्यूज हैं जो रिजॉल्व टेबल पर बैठ के हो सकते हैं और करने चाहिए। सियासत के अंदर अब तो आपको पता है कि सियासत मेरे लिए तो बहुत इररिलेवेंट हो गई है। अब सियासत फॉर द सेक ऑफ सियासत क्या है। बात कहते नहीं, हैं, बस पार्लियामेंट बाकी का जो खत लिख हिस्सा रहे हैं आपके जो पुराने लीडर हैं, वो चीफ आर्मी स्टाफ को बार बार खत लिखते हैं। चीफ साहब कहते हैं कि जी मेरे से मुतलका है नहीं, अगर मिले भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा। तो ये खत क्यों लिख रहे हैं वो? देखिए, क्या मैं बताएंगे तो इस पर? बहुत पहले कह चुका था कि देखिए चीफ आर्मी स्टाफ को रोकने के लिए कानूनी